بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن صعبات کی توبہ۔ ابن صعبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشہ میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہ آیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر عمر بھر کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی زندگی قید خانہ میں بسر کر کے ایک دن ابن صعبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانہ سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشہ کو اثر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل صحبت زندگی نے اس کی مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بےتاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل پڑا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن صعبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن صعبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی پھاٹک کی طرح کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشہ میں پشینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن صعبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق انسان نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پشینہ کے تھانوں کی ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے پشینہ کے موٹے کپڑے کو گرا نہ لگا سکا اور تھک کر بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن صعبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔ اس قدر بوڑھا ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن صعبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے۔ یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن صعبات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھریاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن صعبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن صعبات بہت حیران ہوا۔ یکا یک اسے خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مقام میں جمع کیے ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن صعبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا
کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن صابات کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دودھ کا پیالہ خالی کر دیا، پھر کڑک کے اجنبی سے کہا، ہاں دیکھو، میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشہ کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے، اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھریاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن صابات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور شفقت امیز لہجے میں کہا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کر رہے ہو؟ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھری تم اٹھا لو اور بڑی گٹھری میں اٹھا لیتا ہوں۔ جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا۔ ابن صابات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں یہ چھوٹی گٹھری اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھری اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھری کمر پر لادی۔ اس کی جھکی کمر اس کے بوجھ سے اور بھی جھک گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن صابات کے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن صابات کو بہت جلدی تھی، کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو کہتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی۔ اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن صابات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور اس کی کمر پر ایک زور سے لات رسید کی۔ اجنبی جوں توں کر کے کھڑا ہوا اور ابن صابات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن صابات نے گٹھری پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن صابات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹھری باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھریاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن صابات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی، جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یکا وہ ملکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوا، میرے بھائی، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔ اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستہ میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن صابات کے سینے پر پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے حسن و سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہ آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں، تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیامگاہ ہے۔ ابن صابات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کی صورت سے آشنا نہ تھا۔ پھاٹک کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیہ سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن صابات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جوں ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن صابات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اسے زمین سے اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ابن صابات کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن صابات نے چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کی حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحت سے ہتھکڑے شیطان کی بجائے شیخ احمد ابن صابات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساتوں میں خاصان خدا کے صف میں شامل کر دیا۔